آپ ناممکنات کی دنیا میں سے ممکنات کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آج ہر شخص ویسا نہیں دکھے گا جیسے وہ دنیا میں دوسرے انسانوں کو نظر آتا تھا، بلکہ آج ہر شخص ویسا نظر آئے گا جیسے وہ اپنے مالک کو نظر آتا تھا، اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گری ان کے گوشت پوست پر نہیں بلکہ ان کے ایمان و اخلاق اور عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ اس دنیا میں جیسے لگتے تھے ویسے ہی آج اس نے آپ کو بنا دیا ہے۔ ویسے یہ عارضی انتظام ہے۔ آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی طور پر ہوگا۔ سر دست تو آپ آگے آ جائیں، بہت سے دوسرے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی۔ میری چال میں بہت اعتماد تھا۔ شاید یہ آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے۔ میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے۔ پچھلی دنیا کی محرومیاں، صبر اور محنتیں کبھی اس طرح بھی رنگ لائیں گی، مجھے اس کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ قرآن کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت کچھ تعارف پڑا تھا، مگر آنکھیں جو کچھ دیکھ سکیں، کان سنتے اور حواس محسوس کر سکتے ہیں، وہ الفاظ سے شعور تک بہت کم منتقل ہوتا ہے۔ آج جب یہ حقائق سامنے آتے ہیں تو یقین نہیں آتا۔ مجھے یہ اندازہ تو زندگی میں ہی ہو چکا تھا کہ آخرت کی بازی میں جیت جاؤں گا، مگر اس جیت کا مطلب اتنا شاندار ہوگا، اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں ابھی پورا اندازہ نہیں ہوا۔ سولے پتہ نہیں کس طرح میرے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس کے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اصل زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی، ابھی تو تم حشر کے عارضی مرحلے میں ہو۔ اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی۔ اس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا، اس وقت خدا کو داد دینا۔ سر دست تو آگے دیکھو، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے بالکل لا تعلق ہو کر چل رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہم اس وقت ایک وسیع و عریض اور سرسبز و شاداب میدان میں تھے۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا، اس میں روشنی تھی مگر دھوپ نہ تھی۔ آسمان پر کہیں بادل نہ تھے مگر زمین پر ہر جگہ سایہ تھا۔ زمین سبز تھی، شاید اسی کے اثر سے آسمان نیل گو کے بجائے سبز مائل ہو رہا تھا۔ میدان کے وسط میں ایک فلک بوس پہاڑ تھا، محاورتاً نہیں، حقیقت میں فلک بوس، کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے آسمان میں پیوست لگ رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو ہر اعتبار سے بالکل نئی مگر انتہائی محصور کن تھی۔ ہماری سماعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلا رہی تھی جو کانوں میں رس کھولنے والی موسیقی کے ساتھ چار سو بکھری ہوئی تھی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خوشبو اور یہ موسیقی میرے ناک اور کان کے راستے سے نہیں بلکہ براہ راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تاثیر میں مہک و آہنگ اور سکون و سرور کے عناصر اس خوبصورت تناسب سے یکجا تھے کہ مجھے اپنا وجود تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا۔ سولے نے مجھے دیکھ کر کہا، اس پہاڑ کا نام آراف ہے، آؤ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، میں ساتھ ساتھ تمہیں یہاں کی ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ میں جواب دیے بغیر سحر زدہ انداز میں سولے کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نے دائیں طرف سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم کچھ دور ہی چلے تھے کہ پہاڑ کے ایک حصے پر امت آدم لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے سولے سے پوچھا، کیا یہاں آدم علیہ السلام ہے؟ نہیں، سارے نبی پہاڑ کے اوپر بلند حصے پر موجود ہیں۔ تم دیکھو گے ہر تھوڑی دیر بعد اسی طرح کسی نہ کسی نبی اور اس کی امت کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ہر امت کی نجات یافتہ لوگ، تمہاری طرح کے نجات یافتہ لوگ یہاں آ کر جمع ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، کیا مجھے امت محمدیہ کے کیمپ میں جانا ہوگا؟ اس پر میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ صالح نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، ان مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روز حشر کے اختتام پر یہاں سے جنت میں جائیں گے۔ تمہیں پہاڑ کے اوپر جانا ہوگا، وہاں سارے نبی اور ان کی امتوں میں سے وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے نبیوں کی اتباع میں لوگوں پر حق کی شہادت دی۔ یہ لوگ یہیں سے انسانوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ دیکھتے رہیں گے۔
اسی جگہ سے انسانوں پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ ہر نامراد شخص جہنم کی طرف اور ہر کامیاب شخص پہاڑ کے نیچے اپنے اپنے نبی کے کیمپ میں آتا جائے گا۔ پھر ہر امت گروہ در گروہ یہاں سے جنت جائیں گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حشر میں ہونے والے ہر فیصلے کو براہ راست دیکھا جا سکتا۔ جنت و جہنم بھی یہاں سے نظر آتی ہے۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور ایک ایک کر کے تمام انبیاء کی امت کے مقامات سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس وقت تک ہر جگہ بہت کم لوگ تھے۔ میں نے صالح سے کہا، شاید ابھی تک تمام لوگ نہیں آئے۔ اس نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، دیگر انبیاءوں کی امت میں سے نجات یافتہ لوگ ہیں ہی بہت کم۔ زیادہ تر تو بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ امت محمدیہ میں سے۔ یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے ہیں، لیکن اس وقت تک وہاں بھی زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے۔ آؤ اب اوپر چلتے ہیں، اس پہاڑ کا چکر تو بہت طویل ہو جائے گا۔ مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا تھا، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی۔ یہ بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچی تھی، مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہوں۔ نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح تھی، تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھیں۔ تاہم اس میں ارد گرد کوئی دیوار تھی اور نہ اس میں دروازے ہی موجود تھے، اس لیے باہر سے بھی اندر کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ہر طرف شاہانہ انداز کے خادم و حشم تھے۔ عالیشان پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پہ براجمان تھے۔ میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہیں ہیں۔ انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو آراف کہا جاتا ہے۔ تو تم جانتے ہو نا، آراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تخت پر بیٹھے ہوئے حضرات انبیاء اکرام ہیں اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کے امت کے شہداء اور صادقین ہیں۔ صادقین وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، اور شہداء وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ اسی سلسلے میں یہ لوگ آج اس عزت و سرفراز سے ہمکنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟ میں نے پوچھا۔ سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں، لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہو، اس نے جواب دیا۔ پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل و قدیر پیغمبر سے میری ملاقات کرانی شروع کی۔ وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں ان سے مل رہا تھا۔ آدم، نوح، ہود، صالح، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سب نے گلے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرے استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ ان جلیل و قدیر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے روانہ ہوئے، مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ یہ سب لوگ ایک نوعیت کے تفکر میں مبتلا ہیں۔ راستے میں صالح سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے؟ اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی امت عذاب الہی کا سامنا کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دے، مگر سرے دست اس کا کوئی امکان نہیں۔ ایسی کوئی دعا نہیں کی جا سکتی اور نہ اس کی اجازت ہے۔ لوگ سینکڑوں برس سے خوار و خراب ہو رہے ہیں۔ سرے دست حساب کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ سینکڑوں برس کیا مطلب؟ ہمیں تو اندر آئے ہوئے بمشکل 1-2 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ میں نے چونک کر تعجب سے کہا، یہ تم سمجھ رہے ہو؟ آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے۔ باہر صدیاں گزر گئی ہیں، مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس کی بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا اور نہ جانے اور کتنے تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں۔